آج جمعرات کے دن 7 آسمانوں سے بڑا وظیفہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، جسے پڑھنے والا رب کریم سے 700 کروڑ بھی مانگتا ہے تو اللہ شام ہونے سے پہلے دینے پر قادر ہے۔ لوگ بہت سی تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، لیکن 10 میں سے 3 لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور باقی کے تمام ناکام ہو جاتے ہیں۔ لیکن جمعرات کے دن جو وظیفہ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ 10 میں سے 9 لوگ یقینی طور پر کامیاب ہوتے ہیں، اور جو ایک ناکام ہوتا ہے وہ بھی اپنی غلطی کوتاہی لاپرواہی کی وجہ سے ہے۔ یعنی کہ جمعۃ المبارک سے پہلے جمعرات کے دن وظیفے کی اتنی قدر و قیمت ہے۔ جمعرات کے دن آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں۔ جمعرات کا دن قبولیت کا دن ہے۔ جمعرات کے دن بہت سے علماء کرام، بہت سے محدثین، بہت سے اللہ والوں نے چلے کیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رات تک تسبیحات پڑھی، اعمال پڑھی، تہجد پڑھی۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جمعرات کا دن بڑا ہی طاقتور، بڑا ہی قبولیت کا دن ہے۔ آج جمعرات کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے 7 بار پڑھ لیا جائے گا، 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ دنیا کے تمام وظائف، تمام تسبیحات، تمام اعمال ایک طرف، اور جمعرات کے دن کا یہ طاقتور وظیفہ ایک طرف۔ 7 بار پڑھنے سے اگر آپ کے 7 نسلوں کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، آپ کی ہر مشکل کا، پریشانی کا، تنگ دستی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے، تو آپ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والو، اگر کوئی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو دیکھنا چاہتا ہے، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی خالی جولیاں بروانا چاہتا ہے، تو جمعرات کے دن اس عمل کو آپ نے خود بھی کرنا ہے۔ ویڈیو کو لائک اور 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ جب کوئی بندہ اس عمل کو 3 افراد کو شیئر کر کے خود عمل کرے گا تو تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا۔ اس عمل کو سورہ فاتحہ کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو اس عمل کے چند فائدے بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ارجنٹ آپ کی حاجت کو پورا کرتا ہے، ارجنٹ پیسوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ کو کئی مہینے، کئی گھنٹے، کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ اس عمل کو کرتے ہیں، ہاتھ پھیلا کر اللہ کریم سے جو بھی مانگتے ہیں، اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو فوراً پورا فرماتا ہے۔ یعنی کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جلد امیر ہو جائیں، جلد کامیاب ہو جائیں، وہ جمعرات کے دن اس عمل کو کریں۔ کسی پیر فقیر، کسی جعلی بابے کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب تک آپ کے پاس یہ وظیفہ موجود ہے، آپ کو کسی کا محتاج ہونے کی ضرورت نہیں۔ جمعرات کے دن اس عمل کو پڑھیں، اللہ سے نیت کر کے مانگیں۔ آج کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھے۔ جو ماں باپ پریشان ہیں، گھر میں جوان بیٹوں کو روزگار نہیں مل رہا، بیٹوں کی نوکری کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، کاروبار میں آسانیوں کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں۔ انشاءاللہ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی نصیب ہوگی۔ اگر آپ کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، ٹھپ ہو چکا ہے، آپ کو کہیں سے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، تو پھر اللہ کے سامنے رجوع کرو۔ اللہ تو مشکل سے نکالنے والا ہے، اللہ تو آزمائشوں کو اٹھانے والا ہے، اللہ تو راحتوں کو بنانے والا ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولاد کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے، یاد رکھیے کہ قرض ایک ایسی بلا ہے جس کے ساتھ چمٹ جاتی ہے، قبر کی دیواروں تک ساتھ نہیں چھوڑتی۔ بعض اوقات انسان پر قرض ہو جاتا ہے کسی غلطی کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی پریشانی میں انسان دوست، احباب، رشتہ داروں سے پیسے ادھار لے لیتا ہے اور قرض اتر نہیں پاتا۔ لوگ آپ کو فون پر گالیاں دیتے ہیں، آپ کی دکان پر آتے ہیں، آپ کے گھروں میں آ کر آپ کو دروازے پر ذلیل و رسوا کرتے ہیں، آپ کے رشتہ داروں، ہمسایوں میں آپ کا تماشا بنا دیتے ہیں۔ لیکن آج جمعرات کے دن کے اس عمل کے بعد آپ کے قرض کی ادائیگی فوراً ہو جائے گی۔ آپ پریشان ہیں، بدگمان ہیں، آپ وسوسوں کا شکار ہیں کہ آپ پر یہ مشکل وقت، یہ پریشانی، یہ تنگ دستی جو کئی سالوں سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، یہ کیسے جان چھوڑے گی؟ تو جمعرات کے دن چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے،
7 بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کر اللہ سے مانگیں. آپ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے 700 کروڑ بھی مانگیں گے تو اللہ دینے پر قادر ہے. اللہ والی فرماتے ہیں کہ جمعرات کے دن اللہ سے مانگنے والا ہو، بتائے گئے طریقے ترتیب اور تعداد سے پڑھنے والا ہو، جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کا بچہ ارب پتی ہو جائے گا. آج اپنی بچوں کے روشن نصیب کے لیے ماؤں سے گزارش ہے کہ یہ وظیفہ پڑھیں، اپنی بیٹی کے روشن نصیب کے لیے، اپنی نسلوں کو کامیاب بنانے کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں. یہ عمل اتنا خاص ہے کہ آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی. آج انسانی عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے اللہ ممکن بنانے پر قادر ہے. آج کے لوگ پریشان ہیں، آج مسلمان پریشان ہیں، کہیں پر جنگی حالات ہیں، کہیں پر غربت نے مارا ہے، کہیں تنگ دستی اتنی ہے کہ ماں باپ بچوں کے اخراجات پورے نہیں کر سکتے. بے برکتی کا عالم ہے یہ دنیا. اب جس دہانے پر چل رہی ہے بے برکتی کا یہ عالم ہے کہ لوگ لاکھوں کمانے کے باوجود بھی پریشان ہیں کیونکہ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے. مہینہ ختم ہونے سے پہلے پیسوں کی کمی ہو جاتی ہے. گھریلو ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں اور تمام کی تمام پیسوں کی وجہ سے. آج اگر کسی گھر میں پیسہ ہے وہاں لڑائی جھگڑے بھی کم ہیں، وہاں پریشانیاں بھی کم ہیں، وہاں مصیبتیں بھی کم ہیں، وہاں ہر طرح کی مصیبت سے نجات ہو جاتی ہے. تو جب ہر مسئلے کا حل پیسے میں ہے، ہر پریشانی کا حل پیسے میں ہے، ہر رشتہ پیسے سے ہے، تو پھر آج جمعرات کے دن رزق اور دولت سے مالا مال ہونے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کے خزانے لوٹنے کا ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں. اگر کوئی فقیر بھی پڑے گا تو بادشاہ ہو جائے گا. اگر کوئی مانگنے والا بیکاری بھی پڑے گا تو اللہ بانٹنے والا بنا دے گا. بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو آج جمعرات کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا. اللہ والو، ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان وظیفے پڑھتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، اعمال کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بندے کی حاجت پوری نہیں ہوتی. اور آج جمعرات کا دن وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جب بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ خود دینے کو تیار ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے اللہ والے جمعرات کے دن عبادت کرتے ہیں، جمعرات کے دن اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں. تو پھر صحابہ کرام جیسا، پیغمبروں جیسا، رسولوں جیسا اعلیٰ مقام اور قبولیت چاہتے ہو تو جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنا پڑے گا. آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے اس عمل کو کسی صورت نہیں چھوڑنا. بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں. اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی بھی نئے ہیں تو چینل کو پہلے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا. عمل کیا ہے؟ آپ چاہیں یہ وظیفہ فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں. یعنی کہ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ جمعرات کے دن یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں. کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ درود پاک کے بغیر نامکمل ہے. آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں. 3 بار پڑھنا ہے. ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے. ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے. آج آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اپنے الفاظ میں اللہ کریم سے مانگے کہ یا اللہ میں نیا گھر چاہتا ہوں، میں گاڑی چاہتا ہوں،
میں نوکری چاہتا ہوں، میں شادی چاہتا ہوں، میں کاروبار میں ترقی چاہتا ہوں، میں قرض سے نجات چاہتا ہوں۔ اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تو اس تسبیح پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تمام وسوسے دور ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نام سے جو کام شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں کامیابی ہوتی ہے، اس میں بلائی ہوتی ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا۔ لوگ وظیفہ پڑھ کر کہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ یار، کچھ بھی مانگنے سے پہلے اللہ کو راضی کیا کرو، اللہ کو راضی کرنا سیکھو۔ جب آپ اللہ کو راضی کر لیں گے پھر اپنی حاجت کے لیے طلب کریں گے تو اللہ آپ کی خیر برکت سلامتی عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے گا۔ آپ نے یا ربنا، یا ربنا کو 11 بار پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ جمعرات کے دن یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو رب کی عظمت کے ساتھ پکار رہا ہے۔ پھر یقین کیجئے کہ یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا پڑھنے والے پر اللہ کی نظر کرم ہو جاتی ہے اور اللہ قریب ہو جاتا ہے۔ جب آپ یا ربنا پڑھ کر اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لو گے، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، پھر اللہ سے جو مانگو گے آپ کو 100% مل کر رہے گا۔ پہلا وظیفہ یا ربنا کا ہے، آپ نے 11 بار پڑھ کر اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، محبت کے ساتھ پڑھیے گا۔ ویسے تو جب انسان پر مشکل وقت ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو بھی خود آ جاتے ہیں، اسے مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سے جب بھی مانگو رو کر مانگو، رونا نہیں آ رہا تو رونے والا منہ ہی بنا لو، اللہ بڑا رحمان ہے۔ یا ربنا، 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 یا ربنا۔ آپ نے 11 بار یا ربنا پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کی توجہ کو مرکوز کر لیا۔ اب آپ نے اللہ سے رزق مانگنا ہے۔ جب یا ربنا پڑھ کر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا، اب اللہ سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ اب آپ نے 7 بار سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعرات کے دن سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے، آیات بھی 7، آسمان بھی 7، زمینیں بھی 7، ہفتے کے دن بھی 7۔ اس 7 کے عدد کو یاد رکھیے گا۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ سورہ فاتحہ جسے سورہ فتح بھی کہا جاتا ہے، سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، کامیابی اور صراط مستقیم کی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات میں اللہ کی عبادت ہے، اللہ کو راضی کرنے کی عبادت ہے، اور سورہ فاتحہ کی آخری آیات میں، آخری 3 آیات میں اللہ سے دعا ہے، اور درمیان والی آیت میں آدھے حصے میں عبادت ہے اور آدھے حصے میں دعا ہے۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر، تسبیح کے دانوں پر، جس کو جب جہاں جیسے بہتر لگتا ہے، 7 بار پڑھنا ہے۔ اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھتے دوران 7 حاجات کی نیت کر کے بیٹھو گے تو 7 کی 7 حاجتیں پوری ہو جائیں گی، 7 کے 7 مقاصد پہ کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اگر نہیں یقین آتا تو کاغذ پر 7 حاجات لکھ کر بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے سے 7 کی 7 نیک جائز حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھ کر
اللہ سے خزانے لوٹ لیے، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیا۔ اب تیسرا اور آخری وظیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ اللہ کے ایک نام کا وظیفہ ہے جو غنی کر دیتا ہے، جو رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام اتنا طاقتور ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے 1,00,000 مانگتا ہے تو اللہ 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ یہ نام اتنا مضبوط، اتنا طاقتور ہے کہ اگر کوئی بے گھر ہے تو کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان بھی مانگتا ہے تو مل جاتا ہے۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، نافرمان اولاد شوہر کے لیے پڑھ لے۔ اگر آپ دنیا سے تنگ آ چکے ہیں، تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، تو جمعرات کے دن اللہ کا یہ ایک نام یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ یا غنیوں جس کا مطلب ہے غنی کر دینے والا، بے حساب عطا کرنے والا، بے حساب رزق اور دولت سے مالا مال کرنے والا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ کریم اپنے ناموں کے طفیل اس بندے پر رحمتیں برکتیں برساتا ہے، اس بندے کے خزانوں کو کھول دیتا ہے، اس بندے کے رزق کو وافر کر دیتا ہے۔ آج اگر آپ بھی اپنے گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، تو جمعرات کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد سے پڑھیں۔ آپ نے یا غنیوں کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا غنیوں، 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 یا غنیوں۔ میں نے آپ کے سامنے 11 بار یا غنیوں کو پڑھا، کتنا کی وقت لگا ہے؟ اللہ والو وظیفہ بہت چھوٹا ہے لیکن فائدہ اسی کو ہوگا جو ویڈیو مکمل دیکھے گا، بتائے گئے طریقے سے یہ 3 عمل کرے گا، بتائے گئی ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھے گا۔ اگر آپ نے اپنی منمانی کرنی ہے، خود عالم بننے کی کوشش کرنی ہے، تو آپ ابھی اسی وقت اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ پھر وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نے یا غنیوں کو پڑھتے دوران دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے، کیونکہ دونوں کندھوں پر فرشتے موجود۔ جب یہ نیکی اور بدی کا فرشتہ آپ کے نام اعمال کو لے کر اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے کہ آج میرے بندے نے کیا پڑھا ہے؟ فرشتے بتاتے ہیں آج تیرے بندے نے یا غنیوں پڑھا، جمعرات کے دن پڑھا، تجھ سے رزق مانگا ہے، تجھ سے کامیابی کی تلقین کی ہے۔ اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ پھر آسمان سے فرشتے آتے ہیں، جمعرات کے دن تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب میں لکھا بدل جاتا ہے۔ اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو، یہ گھر، یہ گاڑی، یہ دولت، شہرت خود چل کر آئے گی۔ جب اللہ سے نہیں مانگو گے، اللہ کے غیر سے مانگو گے، اللہ کو ناراض کر لو گے، پھر دنیا بھی جہنم ہے، آخرت بھی جہنم ہے۔ یا غنیوں کو بتائے گئے طریقے سے 11 بار پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، لیکن ایک بار اس ویڈیو کو لائک اور 3 افراد کو شیئر کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کے ویڈیو شیئر کرنے سے یہ عمل کسی ضرورت مند، کسی حاجت روا تک چلا جاتا ہے تو اللہ آپ کو بھی برابر کا اجر و ثواب خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ مکمل کرتے ہی ایک بار کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھنا ہے، اللہ کا شکر کرنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعرات کے دن لوگ بہت سے اعمال کرتے ہیں، لیکن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے، جسے رحمتوں و برکتوں سے مالا مال کرنا چاہتی ہے۔ اللہ والو یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون ملے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، میرا رب آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ،
تب تک کے لیے مجھے اور تمام سننے اور جاننے والوں کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔